اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اور روح القدس جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ یہ 5 آیتیں سورۃ القدر کی ہیں۔ قدر کے معنی عظمت اور بلند مرتبہ کے ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید جس رات کو آسمان اول پر نازل کیا گیا اس کے درجہ مرتبہ کے کیا کہنے، اسی لیے خود رب کائنات نے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا ہے، اور اسی سورہ کی پہلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام قدر ہے۔ راجح یہ ہے کہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس رات فرشتے بالخصوص حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں، نیز یہ کیفیت صبح ہونے تک باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کی طویل مدت تک عبادت کرنے کا ذکر کیا۔ صحابہ کو خیال ہوا کہ ان کی عمریں تو زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے انہوں نے زیادہ دنوں تک عبادت کی۔ ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی کہ اس امت کو ایک ایسی شب دی گئی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے سے ایسے 1000 مہینے مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو۔ تفسیر قرطبی جز 20 صفحہ نمبر 231۔ چنانچہ اس صورت میں بحیثیت مجموعی 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ یہ قرآن مجید شب قدر میں اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قرآن سب سے اوپر والے آسمان سے آسمان دنیا پر اسی رات میں بیک دفعہ نازل کیا گیا۔ تفسیر تبری جز 24 صفحہ نمبر 543۔ دوسرے، اس رات کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت ایسی 1000 مہینوں کی عبادت پر فائق ہے جس میں شب قدر نہ ہو، اور یہ 1000 مہینے 83 سال سے زائد کی عبادت سے بہتر ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1802۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس رات کے اعزاز و احترام میں خصوصی طور پر فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی وحی لانے کی ہے، اگرچہ سلسلے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب دنیا میں ان کی آمد و رفت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس رات کے اعزاز میں وہ بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ روح سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ روح المعانی جز 30 صفحہ نمبر 194۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ مردوں کی روحیں اترتی ہیں، اگرچہ یہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی بات شب قدر کے تعلق سے اس صورت میں بتلائی گئی کہ فرشتے اس دن تمام معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔
جیسے زندگی، موت، روزی وغیرہ۔ تفسیر قرطبی عن ابن عباس جز 20 صفحہ نمبر 133۔ بلکہ قدر کے معنی ہی تقدیر کے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کیا کیا امور واقع ہوں گے۔ تفسیر قرطبی جز 20 صفحہ نمبر 130۔ پانچویں بات، یہ پوری کی پوری رات خیر و سلامتی کی حامل ہے، یعنی اس رات کے جس لمحے میں بھی عبادت کرے انشاءاللہ اس رات کی فضیلت کو پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں فرمایا کہ شب قدر کس تاریخ کو ہوگی، لیکن احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور کی رائے ہے کہ یہ رات ہر سال آتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آتی ہے اور اس عشرہ کی طاق راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کسی ایک ہی رات میں آنا متعین نہیں ہے۔ جو لوگ صرف 27ویں شب کو بیدار ہوتے عبادتیں کرتے ہیں وہ ناسمجھی کرتے ہیں۔ طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطلبوها فی الوتر منها، یعنی شب قدر کو رمضان کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہم کو تمام طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر کے اعمال میں سے دعا کا اہتمام بھی ہے، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رات کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ابن ماجہ کتاب الدعا حدیث نمبر 3850۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھ کو بھی معاف کر دیجئے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ منکرین حدیث جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک شب تھی جو گزر گئی، ہر سال شب قدر نہیں آتی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں جو تعبیر تنزلو اختیار کی گئی ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے کسی چیز کے بار بار پیش آنے اور آتے رہنے کو بتلاتی ہے، اس لیے یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر بار بار آتی رہتی ہے، اور جو حدیثیں شب قدر کے سلسلے میں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو شاید تواتر کو پہنچ جائیں۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے قرآن کی آیت اور نص صریح کافی ہے۔ یہ ایک آیت اور نص صریح ہم کو بالکل تڑپ جانا چاہیے اس رات کو پانے کے لیے، اور اس رات میں پورے تیقظ اور بیدار مغزی کے ساتھ ہمیں عبادتوں میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے تھا۔ اس نص کے علاوہ بھی احادیث میں بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، مثلا ایک رات 1000 سال کی عبادت جو ہے، آپ اس کو جوڑیے، کاؤنٹ کیجئے، 1000 مہینے یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں، کتنی بہتر ہے کہ 2 گنی ہے، 4 گنی ہے، 10 گنی ہے، 100 گنی ہے وغیرہ، سبھی احتمالات موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہوں بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ماشاء اللہ ہم نے آج تک کہیں مسلمان کو نہیں دیکھا کہ جان بوجھ کر کے اس نے خنزیر کا گوشت کھایا ہو، لیکن بہت سے ناسمجھ اور نادان ایسے ملے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کی دعا کا حقدار بننے کے لیے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، مغفرت لوٹنے کے لیے
ضروری ہے کہ توبہ کر لیں اور شراب نوشی کے گناہ کو چھوڑ دیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بد نصیب ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔